ہمارے معاشرے میں جس کا نقصان ہوتا ہے ساتھ جوتے بھی اسی کو پڑتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کی دکان میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو بجائے اس شخص سے ہمدردی کرنے کے ہم اس کی غلطیاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں. کسی خاتون کو اگر طلاق ہو جائے تو بجائے اس سے حوصلہ دینے کے اسی خاتون کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے. موٹر وے لنک روڈ پر خاتون کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے واقعے کی مثال ہی لے لیں اگر ہم, تو خاتون کو اس کے بچوں کی موجودگی میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون رات کے اس پہر اکیلے نکلی ہی کیوں, کیا ضرورت تھی, اگر رات کو سفر کرنے کی ضرورت پیش آ بھی گئی تو فلانے راستے سے چلا جانا چاہیے تھا اس کو. یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ کیوں ہم وکٹم بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ کسی اور کی غلطی کی سزا کسی اور کو مل رہی ہے, اور ہم کیوں اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم وکٹم کو مزید ظلم اور الزامات کا نشانہ بناتے ہیں؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں, اس کے پیچھے نفسیات کیا ہیں, اس پر ڈسکشن ہوگی. ہمارے ساتھ ماہر نفسیات طاہرہ ملک صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم طاہرہ. بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اور یہ چیز تو بڑی عام ہے اور ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. یہ تو میں نے چند واقعات گنوا دیے کہ ایسا ایسا اگر ہوتا ہے تو اس سچویشن میں ہم یہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی گلاس ٹوٹ جائے گا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی سائڈ پہ رکھا ہوا تھا کسی پچھلے بندے نے, آپ کا ہاتھ لگا تو بھئی آپ نے توڑ دیا ہے. تو یہ کیا ہے ہماری سائیکولوجیکلی پیچھے اس کے کیا ریزنز ہیں؟ اچھا, اگر یہ جو وکٹم بلیمنگ جہاں سے بات سٹارٹ کی ہم نے, یہ ایک تو یہ کلچرل ہوتا ہے اور ہماری ریئرنگ میں براٹ اپ میں ہوتا ہے, مگر وہ کیسے آتا ہے ہمارے پیرنٹس میں, گرینڈ پیرنٹس میں, اس کا ایک بہت نفسیاتی اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ ضرورت ہے, نیڈ ہے کہ دنیا اچھی ہے, میں دنیا کی اچھائی پہ یقین کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. کیونکہ دیکھیں شفا, اگر اتنے زیادہ جتنے حادثات ہو رہے ہیں اور جتنی بری خبریں ہمیں ملتی ہیں, اگر ہم واقعی اس کی حقیقت کو قبول کر لیں تو کیا ہم رات کو سو پائیں گے؟ نہیں. تو اس لیے ہمارا دماغ نیچرلی, جسے ہم وہ کہتے ہیں نا سروائیول ایک انسٹنکٹ ہے دماغ کی, وہ یہ قبول کرنا چاہتا ہے یا ماننا چاہتا ہے کہ دنیا ایک اچھی جگہ ہے, تو کسی کے ساتھ جو اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں وہ ان کی ہی غلطی ہے. تو یہ تو ایک نمبر ایک سائیکولوجیکل ریزن ہے دماغ کا, کیونکہ ہم نے دنیا کو اچھا ماننا ہے. ورنہ تو جتنے کرائم ہیں اور جتنی تکلیفیں ہیں تو ہم تو سو نہ پائیں نا. کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسٹ فار دی سیک آف آرگیومنٹ کہ ہم کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں مطلب اب پاکستان میں ہر شخص جو ہے اس کے ساتھ تو چوری کا واقعہ پیش نہیں آیا, بالکل, تو کچھ لوگوں کے ساتھ چوری کا واقعہ پیش آیا ہوگا, تو زیادہ دنیا جو ہے وہ اچھی ہے, کچھ خراب ہے, کیا یہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں, وہ ہمارا دماغ اس طرح قبول نہیں کرتا نا. اسی سے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اسی سے اگلا لنکڈ ہے ریزن, وہ یہ ہے کہ ہم یہ ماننا چاہتے ہیں ہر حال میں بری طرح کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اور ہم اس کو کس طرح روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری بہن کے ساتھ یہ نہیں ہوگا, وہ کسی طرح روک سکتی ہے. اس لیے ہم جب تک وکٹم کو بلیم نہیں کریں گے تو ہم یہ کیسے سوچیں گے کہ وہ روک سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسی کا ریزن ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں ہوتا رہتا ہے, لیکن اب میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے, کیونکہ ریالٹی یہ ہے میرے اندر کہ میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی. جس طرح کا یہ گھناؤنا ہوا ہے کرائم, اس میں شاید ماننا ہمارا یہ ہے, اصلیت یہ ہے کہ ہم شاید کوئی بھی سیف نہیں ہے ہمارے ملک میں, لیکن کیا کسی بھی مرد اور عورت کے لیے یہ سوچ قابل قبول ہے کہ میں سیف نہیں ہوں؟ نہیں, میری بہن, میری بیوی, میری ماں کہیں بھی سیف نہیں ہے. اچھا, ہم خود کو دھوکہ بھی تو دیتے ہیں نا, شہر کا یہ وقت جو ہے, شہر کا یہ وقت جو ہے اور یہ علاقہ یہ بڑا سیف ہے, یہاں پہ دیکھو بڑی چہل پہل ہے, لوگ جا سکتے ہیں تو تم بھی جاؤ. یہ ٹرک ہے نا ہمارے دماغ کی, تاکہ ہم رات کو سو سکیں, تاکہ ہم تسلی سے آگے بڑھ سکیں. اس سے تو ہم اس بات پر چلے گئے کہ اگر ہم یہ ماننا شروع کریں کہ کچھ علاقے سیف نہیں ہیں, تو پھر فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ جی مثال کے طور پر کراچی کی میں بات کر لوں, تو ہم کراچی میں بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان علاقوں میں موبائل سامنے نہ نکالنا, موبائل, تو پھر ہم وہ کہتے ہیں تو ہم اس کو پریکاشنری میجر کے طور پر تو لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ پریکاشنز لینا ضروری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں وہ بہت ضروری ہے, لیکن وہ ایک انفرادی کام ہے. پریکاشنز ایک انفرادی عمل ہے جو وہ خاتون بھی شاید کریں گی, میں بھی کرتی ہوں گی, آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے. ایک پبلک لیول پہ جب ہم وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں 4 لوگوں میں بیٹھ کے یا اپنے دماغ میں, پھر وہ جو ایک ہمارا پریکاشن ہے, انفیکٹ اس سے ہمارا توجہ ہٹ جاتی ہے. دیکھیں اگر اب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ مان جائیں کہ جی ہماری غلطی ہے, قانون ہمارے سسٹم کی غلطی ہے, سیکیورٹی سسٹم کی تو غلطی ہے, وہ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ پھر ہم سب خواتین رات کو نکل جائیں گے. ہم پھر بھی پریکاشن کریں گے, لیکن ہم سب کریں گے, وہ مرد بھی کرے گا, عورت بھی کرے گا. لیکن ہم پبلکلی جب وکٹم بلیمنگ بند کریں گے تو اس سے فوکس ہمارا بڑھے گا پریکاشنز پہ, نمبر 1 اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے پہ, کیونکہ ذمہ داریاں ہمیں سمجھ میں زیادہ آئیں گی, کیونکہ اویئرنیس ہے نا. جیسے اب یہ کہیں لائٹ خراب ہے اسٹوڈیو کی اور آپ یہ مان ہی نہیں رہے کہ لائٹ خراب ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا رنگ ٹھیک نہیں ہے, فلاں کا ہے, گدی ٹھیک نہیں ہے, اصل میں لائٹ خراب ہے, تو لائٹ تو پھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو ونس یو آر اویئر دیٹ, تو اس لیے ہم وکٹم بلیمنگ کو ناپسند کرتے ہیں کہ ایک تو وہ سائیکولوجیکلی دماغی طور پہ بہت بری ہے وکٹم کے لیے, رائٹ.
دوسری کیا ہے ذرا اس پہ آ جائیں, حل نکالنے سے پہلے اس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ جو وکٹم ہوتا ہے جب وہ یہ سن رہا ہے کہ بھئی تمہاری غلطی ہے, اور اس کیس میں بھی جو ہیں جو جس خاتون کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں کیا پتا, ہمارے میں سے تو کسی کی ان سے بات نہیں ہوئی, ظاہر ہے ایک ہی وہ فریہ ادریس صاحبہ ہیں جو ٹویٹس بھی کر رہی ہیں ان کے بارے میں اور جو ان سے ان ٹچ ہیں, اور وہ خاتون بھی گھبرائی ہوئی ہے, ٹراماٹائزڈ ہے, تو وہ ایون پولیس سے بھی بات نہیں کر رہی. ایک وقت پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دوں گی, میں اس میں پیش رفت میں شامل نہیں ہوں گی, حالانکہ وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے عورت کے ساتھ, اس سے زیادہ اور کون چاہے گا کہ ملزم کو سزا ملے, لیکن وہ اس چیز سے بھی پیچھے ہٹ گئی. تو یہی افیکٹ ہے نا جو آپ ذکر کر رہی ہیں, بالکل یہی تو افیکٹ ہے سائیکولوجیکل نا, کہ ایک تو سب سے پہلا سائیکولوجیکل افیکٹ ہے. دیکھیں لیٹر آن ان میں بہت اللہ رحم کرے ان پہ, لیکن ان میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو دماغی مسائل ہوں گے آگے جا کے. جو ٹراما بیکاز بچے ہیں ان کے بارے میں ذرا وہ تو جی بس میں کیا اس پلیٹ فارم پہ, وہ تو بہت ہی قابل فکر بات ہے, اور میرا خیال ہے ان بچوں کو ریگولر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو ٹراما ہے جو بچپن میں اس ایج میں ٹراما ہے, یہ تو آگے جا کے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک رہیں گے 10-15 سال, اور 20 سال کی عمر میں 35 سال کی عمر میں ایک دم راتوں کو نیند آنا بند ہو جائے گی, بہت ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جائیں گے. PTSD ہوگا. ہاں, اور وہ میں کہیں یہ چیز پڑھ رہی تھی تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ایون جو انفینٹ بھی ہے, جو بچہ بول نہیں سکتا, سن تو سکتا ہے, بول نہیں سکتا, اور ابھی وہ والی سمجھ کی صلاحیت اس کی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, اگر اس کے سامنے بھی کوئی چیز وائلنٹ چیز نظر آئے گی تو اس کا برین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یا تو سلو ہو جائے گی یا رک جائے گی, یا زندگی میں آگے جا کے اس کو PTSD اور ہماری باڈی کو یاد رہتا ہے. اچھا ایک بات جو ہم کبھی, ایک دماغ تو چھوٹا سا ایک ہے نا, ہماری باڈی بھی ریکارڈ کرتی ہے, یہ ہمارے پروفیشن میں کہا جاتا ہے دا باڈی ریمبرز, دا باڈی کیپس اسکور. تو سم ٹائمز میں نے پہلے بھی ایک بار شو میں بات کی تھی کہ ایک دم کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے, پٹھے کھچ جاتے ہیں جوان لوگوں کے, وہ باڈی کو یاد ہوتا ہے کبھی کسی نے وہاں مارا ہوتا ہے زور سے, کبھی وہاں سے کوئی تکلیف آپ نے وہاں سٹور کر لی ہوتی ہے. تو بچوں کا تو خیر بہت ہی مسئلہ ہوگا, وہ تو ہے, میرا خیال ہے ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تو جو خاتون کا آپ نے سوال کیا کہ وہ کبھی بھی اپنے پہ دوبارہ شاید اعتبار نہ کر سکیں اپنے کسی فیصلے پہ, اور اگر فیملی خدا نہ خواستہ میں نہیں جانتی, لیکن اگر سپورٹیو نہ ہو تو پھر تو اور زیادہ پرابلمز ہیں, بہت زیادہ. اور میرا خیال ہے فیملی کا بھی ایک لمیٹڈ رول ہے اس ٹراما میں. فیملی تو آف کورس دے لو یو, اف دے لو یو دے ول سپورٹ یو, لیکن نہیں نہ مانتے لوگ, عورت کو ہی بلیم کرتے ہیں, شوہر بھی کرتا ہے, اس کی اپنی بہنیں, نندیں, یہ سارا جو ایک کلچر کا جو بھی ایک پرابلم ہے, وہ سسرال والے وہ بھی کہیں گے تم نہ نکلتی ہے, یہ تو عورت کو کہاں سپورٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے بالکل. لیکن میں نے کہا کہ اگر فیملی کرے بھی تو بھی یہ جو ٹراما ہے یہ بڑا لانگ لاسٹنگ اس کے افیکٹس ہوں گے اگر وہ پراپر کسی پروفیشنل کے ساتھ ان کو پروفیشنل ہیلپ نہیں دی جاتی ہے, کیونکہ وہ سائیکولوجیکل اور فزیکل ان کو بیماریاں کل کو ایک دم نکل سکتی. اب یہ تو ایک انڈیویجول ہے سلسلہ کہ اس شخص کو جس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے وہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ لے, لیکن اوور آل ہم معاشرے کی اگر بات کریں تو کیسے ہم یہ جو وکٹم بلیمنگ والا جو معاملہ ہے اس کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مان جائیں, ایکسیپٹ تو کریں کہ ہم وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں. ہم تو ٹی وی پہ کہیں بھی مان تو رہے نہیں, موسٹلی لوگ وہ کہہ رہے نہیں قصور تو, ریالٹی تو وہ ہے. تو ایک تو یہ مانیں کہ جو آپ کی ریالٹی ہے وہ یونیورسل ریالٹی نہیں ہے, وہ غلط ہو سکتی ہے. تو پہلے تو یہ مانیں کہ ہم وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں. دوسرا یہ مانیں کہ زندگی جو ایکسیپٹنس آف ریالٹی ہے, وہ جب بھی مجھے یہ تھاٹ آئے گی کہ میں کسی اور کو بلیم کروں تو میں اپنے آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ ایک نیچرل میری قدرتی ایک تھاٹ ہے جو کسی بھی ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے آتی ہے, اور یہ میرا برین سروائیول سسٹم کر رہا ہے, اب اس کو بند کر دو اور سولوشن کی طرف آؤ. صحیح. نمبر 3 جو زبان ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک مرد نے زیادتی کی, تو ہم زبان کو تھوڑا بدل لیں. میرا خیال ہے میڈیا میں بھی ووکیبلری بدل لیں. ہاں, تو اس سے بھی بہت ہمارا برین, کیونکہ زبان سے دماغ کا بڑا تعلق ہے, جو استعمال کیے جاتے ہیں ورڈز. آپ دیکھیں نا جو زبان فرینچ میں کلچر ہی ڈفرینٹ ہے کیونکہ ان کی زبان کے ورڈز ڈفرینٹ ہیں. تو آپ کی زبان آپ کا کلچر بناتی ہے اور سوسائٹی کا ایک پورا وہ بناتی ہے طریقہ. تو میرا خیال ہے اب جب یہ خاتون کی بھی بات ہو رہی ہے, اگر ہم تھوڑا سا یہ چینج کر لیں کہ ایک مرد نے زیادتی کی تو کافی سارا مرد پہ چلا جائے گا, مرد پہ یا کسی پہ بھی جو اس کا مجرم ہے اس کی مجرم پہ. ہاں, مرد سے میری مراد یہ کہ جو بھی مجرم ہے کسی بھی چیز کا, تو ہم یہ عمل ہو جائے گا. پیسو وائس بہت یوز کرتے ہیں نا, عورت پہ یہ ہوا, عورت کے ساتھ یہ ہوا, ایکٹیو کر لیں, آپ مرد کو کر لیں نا. تو یہ 2-3 چیزیں. اور آج جب اس پروگرام کے بعد یا جنرلی جب بھی یہ تھاٹ آئے کہ وہ ایسے کر لیتی وہ ایسے کر لیتی, تو یہ سوچیں کہ یہ ہم اپنے آپ کو, اپنی بھائی بہن ماں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں, یہ ریالٹی کا اس کا تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے طاہرہ صاحبہ آپ کا.